وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اس سے پہلے وضو کے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، جن میں وضو کے اندر جو واجبات ہیں، وضو کے اندر جو کی جانے والی سنتیں ہیں، اور اس طریقے سے وضو سے پہلے مسواک کرنا، ان تمام چیزوں کا ذکر اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ہو چکا ہے۔ کن چیزوں کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے، وضو میں فرائض واجبات کیا ہیں، وضو کی شروط کیا ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وضو کا مسنون طریقہ، ان تمام چیزوں کے جاننے کے بعد کہ وضو کے اندر واجبات کیا ہیں، وضو کی شرطیں کیا ہیں، اور وضو کے اندر مسنون چیزیں کیا ہیں، ان سب چیزوں کے جاننے کے بعد اب ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ وضو کی فضیلت بھی اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو چکی ہے کہ بہت عظیم عمل ہے یہ، اور وضو کے جو نشانات ہیں، انہی نشانات کے ذریعے سے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے۔ لہذا وضو کی عبادت کو ہمیں حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ نماز جو اسلام کا دوسرا رکن ہے، اس کی قبولیت کا دار و مدار وضو پر ہے۔ اگر آپ کا وضو صحیح ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، صحیح طریقے سے آپ نے وضو کیا ہوگا، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تب آپ کا وضو مکمل مانا جائے گا، پھر آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ اس لیے وضو کو معمولی اور حقیر عمل انسان کو نہیں سمجھنا چاہیے، اور وضو کیسے کرنا ہے اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ جب نماز فرض ہو گئی تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، تو نماز کیسے پڑھیں گے اس کا جاننا بھی ضروری ہو گیا، وضو کیسے کریں گے اس کا جاننا بھی آپ کے لیے ضرور ہو گیا۔ جب کوئی عبادت فرض ہوتی ہے تو اس عبادت کے بارے میں جاننا بھی فرض اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو وضو کیسے ہمیں کرنا ہے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ہم وضو کر رہے ہوں لیکن صحیح طریقے پر نہ کر رہے ہوں، سنت کے مطابق نہ ہو، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یا اس طریقے سے کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے کہ چھوٹی سی عبادت ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور وضو کا طریقہ آپ ہمیں سکھا رہے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے۔ ایسا نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی منگا کر کے لوگوں کے سامنے وضو کر کے بتا رہے کہ ویسے ہمارے بھی وضو کیا کرتے تھے۔ حسن و حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ بھی پانی منگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے نانا ایسے وضو کیا کرتے تھے۔ تو یہ عیب کی بات نہیں ہے وضو کا طریقہ سیکھنا، یہ عیب کی بات نہیں۔ عیب کی بات یہ ہے کہ انسان غلط کر رہا ہے اسی پر قائم رہے اور اس غلطی کو دور نہ کریے، عیب کی بات ہے۔ لہذا وضو کا طریقہ کیا ہے صحیح، اس کا بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج جو مسنون طریقہ ہے سنت کے مطابق، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، وہ طریقہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے غالباً بات آئی ہے کہ وضو کے اندر یا وضو کے دوران بہت زیادہ پانی استعمال کرنا یہ اسراف کے اندر آتا ہے، فضول خرچی کے اندر آتا ہے۔ پانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم استعمال کرتے تھے وضو کے لیے، معمولی بہت کم پانی استعمال کرتے تھے۔ آج ہم لوگ بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ انسان ٹوٹی کھول دیتا ہے، پانی گرتا رہتا ہے، بسا اوقات وہ کسی سے بات بھی کرتا رہتا ہے اور پانی گر رہا ہوتا ہے اور اس طریقے سے وضو کرتا ہے۔ جتنے ہماری کلی نہیں ہوتی ہے یا ناک میں پانی ہم نہیں چڑھا پاتے ہیں، اتنے پانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مکمل ہو جاتا تھا۔ ایک پاؤ پانی میں آپ وضو کیا کرتے تھے؟ 250 گرام پانی کے اندر۔ 250 گرام میں تو ہمارا کلی بھی نہیں ہوتی ہے ہماری، ہم ہاتھ بھی نہیں دھل پاتے ہیں اتنے کم پانی میں۔ تو 250 سے 300 گرام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کم پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تب انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس لیے پانی بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ آپ کھائے بغیر کئی دن تک رہ سکتے ہیں لیکن پانی بغیر نہیں رہ سکتے آپ پانی پر کئی دنوں تک گزارا کر سکتے ہیں، یہ جی کھائے بغیر صرف پانی پر، لیکن بغیر پانی کے آپ کھانا کھا کر کے رہنا چاہیں نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو پانی یہ زندگی ہے، یہ ماء الحیات ہے، یہ زندگی کا پانی ہے، پانی زندگی ہے۔ اس لیے پانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہم کو قدر کرنا چاہیے، اور عبادتوں کے اندر بھی پانی کو کم استعمال کرنا چاہیے۔ تو پانی کم استعمال کرے انسان۔ اور وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب انسان وضو کرنا چاہے تو پہلے وہ دل میں اس کی نیت ہونی چاہیے وضو کرنے کی، کہ وضو کرنے جا رہا ہے، وہ دل میں ارادہ ہو، زبان سے نہیں کہنا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ نماز ہو یا روزہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، زبان سے نیت ادا کرنا یہ دین کے اندر نئی چیز ہے،
بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. زبان سے نیت ادا کرنا غلط ہے. یہ آپ کے دل کے اندر جو ارادہ ہے، نیت ہے، وہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے. آپ کی نیت کیا، ہماری نیت کیا، اللہ تعالیٰ سے باخبر اور آگاہ ہے. اس لیے اس کو زبان سے کہنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو زبان سے انسان نیت کو ظاہر نہ کرے. دل میں ہو کہ وضو کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں دھو رہا ہے، گرمی سے آیا ہے، کام کر کے آیا ہے اور اس کو سردی کی یا پانی کی ضرورت ہے اور اپنے ہاتھ اور چہرے کو دھلنے کی ضرورت ہے، دھل لیا. ایسا نہیں، اس کو دل میں ہو، کیونکہ عبادت ہے یہ، اور عبادت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. لہذا دل کے اندر انسان کے لیے ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں. جب یہ دل کے اندر ہوگا تبھی انسان صحیح طریقے سے وضو کرے گا. یعنی کیونکہ اگر انسان کو ہاتھ پاؤں دھلنا ہے تو اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے. انسان نے ہاتھ دھل لیا، پاؤں دھل لیا، کام سے آیا ہے، زیادہ گرمی تھی، پسینہ ہے، دھل لیا چہرے کو، ہاتھ پاؤں کو، ختم ہو گیا مسئلہ. لیکن اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو عبادت ہے، اور عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری. اور اس کے بعد آپ بسم اللہ کہیں. وضو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا، آپ کو صرف بسم اللہ کہنا. جب قرآن آپ پڑھیں تب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں آپ. لیکن وضو کرنا ہے آپ کو، آپ جانور ذبح کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پورا انسان کہتا ہے. تو بسم اللہ صرف اللہ کا نام لینا ہے، صرف بسم اللہ کہہ کر کے آپ وضو کی شروعات کریں. یہ پہلی چیز ہوگی. اس کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو اوپر نیچے دھوئیں. اس کو ہتھیلی کہا جاتا ہے. یہ دونوں اس کو کیا کریں؟ اوپر نیچے اس طریقے سے دھوئیں اور انگلیوں کے اندر خلال کریں. خلال یعنی انگلیوں کو دوسرے انگلیوں میں ڈالیں. اس طریقے سے خلال کرنا اس کو کہا جاتا ہے، تاکہ پانی جڑوں تک پہنچ جائے. پانی جڑوں تک پہنچ جائے. ہو سکتا ہے کہ اگر خلال نہ کرے تو پانی جڑوں میں نہ پہنچے، پور میں نہ پہنچے، اس لیے انسان کیا کرتا ہے؟ انگلیوں میں خلال کرتا ہے. تو خلال کرنا یہ سنت ہے، ہمارے نبی کا عمل ہے کہ آپ خلال کیا کرتے تھے. تو دوسرا عمل ہے کہ اپنی ہتھیلیوں کو اوپر نیچے انسان دھوئے اور انگلیوں کے اندر خلال کرے. تیسری چیز یہ ہے کہ چلو میں آپ پانی لیں اور اس پانی کو منہ میں ڈالیں کلی کرنے کے لیے، اور آدھا پانی آپ اپنے ناک کے اندر ڈالیں. ناک کے لیے الگ سے پانی لینے کا ثبوت اللہ کے رسول کی سنت سے نہیں ہے. کیا منہ کے لیے الگ لیتے تھے، ناک کے لیے الگ لیتے تھے؟ ایسا نہیں. چلو لے پانی آپ، اسی پانی کو آدھا منہ میں ڈالیں کلی کرنے کے لیے، پانی کو منہ کے اندر گھمائیں، اور جو پانی آدھا بچا ہوا اس کو ناک میں ڈالیں دائیں ہاتھ سے، اور اس کو زور سے کھینچیں، اور پھر بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جب تم وضو کرو تو کلی کیا کرو. تو کلی کرنا واجبات میں سے ہے. بغیر کلی کے انسان کا وضو نہیں ہوگا. کلی کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. اور ناک جھاڑنے کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ ناک میں جب پانی ڈالو تو اس کو کھینچنے میں خوب مبالغہ کرو، زور سے کھینچو. ہاں اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو زور سے مت کھینچنا. کیوں؟ اس لیے کہ زور سے کھینچیں گے تو ناک کے ذریعے سے حلق سے پانی آپ کے معدے میں، پیٹ میں اتر آئے گا، جس کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک جا کر کے حلق سے مل جاتا ناک کا راستہ. اسی روزے کی حالت میں ناک وغیرہ میں دوا وغیرہ ڈالنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے. کان میں انسان ڈال سکتا ہے کیونکہ کان ناک سے نہیں ملا ہے، البتہ ناک انسان کے حلق سے ملا ہوا جا کر کے. تو آپ فرماتے ہیں اگر روزے کی حالت میں ہو تو پانی زور سے مت کھینچو. زور سے کھینچو گے تو پیٹ میں آ جائے گا حلق سے، اور انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ واجب ہے ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو جھاڑنا. وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. اگر روزے کی حالت میں انسان ہے تو نہیں کھینچے گا تیز، اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو انسان اس کو تیز کھینچے گا اور اس کو بائیں ہاتھ سے جھاڑ دے گا. یہ کتنی چیز ہوگی؟ یہ تیسری چیز ہے. اس کے بعد چہرے کو انسان کو دھونا ہے. چہرے کو دھونا ہے اور داڑھی کے اندر خلال کرنا. اگر انسان کی داڑھی گھنی ہے تو اس کے اندر خلال کرنا ہے. چہرہ یہ کان سے لے کر کے اس کان تک اور پیشانی سے لے کر کے ٹڈی تک، جہاں بال اگتے ہیں انسان کی داڑھی کے، یہاں تک اس کو چہرہ کہا جاتا ہے. یہ جو کان ہے یہ چہرے میں داخل نہیں ہے، اس لیے کان پر ہم مسح کرتے ہیں. کان کس میں سے ہے؟ سر میں سے ہے. اس لیے کان کو دھلا نہیں جاتا ہے، کان پر مسح کیا جاتا ہے. تو انسان کیا کرے؟ یہاں کان سے لے کر کے کان تک، اس کان تک، اور پیشانی سے لے کر کے ٹھڈی تک انسان چہرے کو دھلے. اور اگر اس کے پاس داڑھی ہے اور گھنی داڑھی ہے، یہ پانی نہیں پہنچتا ہے، تو اپنی انگلیوں سے داڑھی کے اندر خلال کرے. اس طریقے سے اس کو خلال کہا جاتا ہے، تاکہ پانی بال کے جڑ میں پہنچ جائے اور بالوں کے اندر پہنچ جائے. اس لیے بالوں کے اندر خلال کرنا ہے داڑھی کے اندر. اور اگر انسان کی داڑھی گھنی نہیں ہے، بہت معمولی اور بہت ہلکی ہے، اور خلال کیے بغیر بھی پانی پہنچ جاتا ہے، اس کو خلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر گھنی ہے داڑھی تو انسان خلال کرے. تو اس طریقے سے چہرے کو دھونا ہے اور داڑھی کے اندر خلال کرنا ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے. پہلے دایاں ہاتھ، اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ. اس کو کہتے ہیں کوہنی. یہاں سے لے کر کے ہتھیلی سے، انگلیوں سے لے کر کے یہاں تک اس کو دھلنا ہے، اور یہاں تک دھونا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اپنے جو ہاتھوں کو کہاں دھلو؟ وغسلوا المرافق، وغسلوا ایدیکم الی المرافق، کوہنیوں تک. اپنے چہروں کو دھلو اور اپنے
ہاتھوں کو کہاں تک دھلنا؟ مرافق تک. مرافق اس کو کہتے کوہنی. تو کوہنی تک دھونا انسان کے لیے ضروری ہے. اگر کوہنی نہیں دھلی اس انسان کی تو انسان کا وضو نہیں ہوگا. عام طور پر یہاں دو غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو انسان کوہنی دھونے میں سستی کرتا ہے, پانی نہیں پہنچتا ہے, جلدی سے کر لیتا ہے. نمبر دو, ایڑی دھلنے میں, ایڑی میں بھی پانی عام طور پر نہیں پہنچتا. تو اللہ کے رسول کی حدیث ایڑی کے تعلق سے وَإِلُّ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, جن ایڑیوں کو پانی نہیں پہنچا ان کے لیے جہنم کی وعید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا وضو نہیں ہوگا, اور جب وضو نہیں ہوگا تو انسان کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ کوہنی تک انسان کو پانی کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, پہلے دائیں ہاتھ دھلیں گے اور اس کے بعد انسان پھر بائیں ہاتھ دھلے گا. اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ اپنے سر کا اور کان کا مسح کرے گا. کیسے مسح کرے گا؟ پانی لے گا. ٹھیک ہے, پانی لے گا, وہ اندرونی حصے کو بھگائے گا اور پھر اپنے سر کے اوپر پیشانی سے لے کر کے یہاں سے کہاں تک؟ یہ گدی تک, جہاں تک آپ کے بال ہیں وہاں تک انسان اپنے ہاتھ کو لائے گا اور پھر اس کو وہاں سے جہاں سے شروع کیا تھا پھر واپس لے کر کے آئے گا. ٹھیک ہے, دونوں ہاتھوں کو بھگانا آپ کو. اس کے بعد پیشانی سے شروع کرنا ہے. اس طریقے سے آپ کے دونوں ہاتھ سر پہ ہونے چاہیے اور وہاں سے لے کر کے پھر گدی تک جہاں تک آپ کے بال ہیں وہاں تک اس کو لانا ہے اور وہاں سے پھر واپس پیشانی تک آپ واپس لے کر کے آئیں. یہ سر کا مسح ہو گیا. ایک بار کرنا ہے اس کو. کتنی بار؟ ایک بار. ایک لے جائیے اور اس کو واپس لے آئیے عام طور پر. اور اگر کبھی انسان 3 بار کر لیتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن زیادہ تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا اکثر جو معمول تھا کہ ایک بار آپ لے جاتے تھے اور واپس لے کر کے آتے تھے. پھر اس کے بعد کان کا مسح کرنا ہے. کان کے مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی نہیں لینا ہے. جیسے ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ سے پانی نہیں لینا تھا, ایسے ہی کان کے مسح کرنے کے لیے جو کچھ پانی آپ کی انگلیوں میں بچا ہوا ہے اسی سے آپ کو کان کا مسح کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ جو آپ کے انگوٹھے کے بغل میں انگلی ہے ان انگلیوں کو اپنے کان کے اندر آپ ڈالیں گے, کان میں اس طریقے سے. جس کو شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے دائیں ہاتھ کی. ٹھیک ہے, اس کو گالی والی بھی انگلی کہتے ہیں, اشارے والی انگلی, کہ انسان اسی سے اشارہ کرتا ہے. گالی دینا ہوتا ہے بھی تو انسان اسی ہاتھ کو انگلی کو اٹھاتا ہے, اور شہادت انسان پڑھتا ہے تو بھی اسی ہاتھ کو اٹھاتا ہے. نماز کے اندر دیکھیے دائیں ہاتھ کی انگلی اشہد اللہ الہ الا اللہ انسان جو ہے اس طریقے سے, اور کیا نام ہو تو شہادت کی انگلی تو پورے نماز کے اندر شروع سے لے کر کے آخر تک رہتا ہے, لیکن انسان اسی انگلی کو اٹھاتا ہے. تو اس کو جو ہے اس سے کان کا مسح کرنا آپ کو. یہ انگلی آپ کان کے اندر مسح کریں گے اور انگوٹھوں سے کان کے باہر آپ مسح کریں گے ایک بار. کتنی بار؟ ایک بار کیا جائے گا. کان کا مسح کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے الاذنان من الراس, یہ جو کان ہے اس کا شمار سر میں سے ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں سر پر مسح کرنے کا حکم دیا, وامسحوا برؤوسکم, اپنے سروں کا مسح کرو. جب یہ کان سر میں آ گیا تو لہٰذا جیسے سر کا مسح کرتے ہیں اسی کان کا بھی مسح کیا جائے گا, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث الاذنان من الراس, یہ دونوں کان سر میں سے ہیں. اگر حدیث نہ ہوتی تو پھر ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کان پر مسح کرنا ہے کہ مسح نہیں کرنا. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے, دین پر چلنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. حدیث کے بغیر انسان قرآن پر نہیں چل سکتا, نہ حدیث نہ دین پر عمل کر سکتا ہے, نہ وضو کر سکتا صحیح طریقے سے, نہ غسل کر سکتا, نہ نماز پڑھ سکتا. کان کا ذکر نہیں ہے قرآن میں, قرآن میں سر کا ذکر ہے. ہمارے بھی فرمایا کہ کان سر میں سے ہے, لہذا انسان سر پہ جب مسح کرتا تو کان پر بھی مسح کرے گا, اس کو دھلے گا نہیں کان کو. کان پر انسان کو مسح کرنا ہے. یہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ کان پر انسان کو مسح کرنا ہے. اور ایک بار مسح کریں گے اندرونی حصے کو بغل والی دائیں ہاتھ کے بغل والی انگلی سے, اور باہری حصے کو کان جو ہے انگوٹھے سے آپ اس طریقے سے مسح کریں گے. اور اس کے لیے الگ سے پانی نہیں لینا ہے, وہی پانی کافی ہے, الگ سے نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں. ان میں سے غلطی یہ ہے کہ لوگ جو ہے الگ سے پانی لیتے ہیں, یہ بھی نبی کی سنت سے نہیں ہے. جو پانی بچا ہے اسی پانی سے آپ کو کان کا مسح کرنا, الگ سے پانی نہیں لینا. نمبر 1. نمبر 2, گردن کا مسح کرنا. بہت سارے لوگ گردن کا بھی مسح کرتے ہیں اس طریقے سے آگے پیچھے. گردن کا مسح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی گردن کا مسح کیا ہو. سر کا آپ نے مسح کیا ہے, سر گردن سر میں داخل نہیں ہے. گردن جو ہے سر میں داخل نہیں ہے. جہاں تک بال انسان کے ہوتے ہیں گدی تک انسان وہاں تک اپنے ہاتھ کو لے جائے گا, وہاں سے واپس لے کر جائے گا, لیکن الگ سے گردن کا مسح کرنا. اس لیے آپ جب جاتے ہیں قصائی کی دکان پر اور آپ اسے منڈی مانگتے ہیں سر, تو گردن آپ کو نہیں دیتا ہے, صرف سر کاٹ کر کے دے دیتا ہے. گردن گوشت میں بیچتا ہے وہ, اس لیے کہ گردن سر میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے گردن پر مسح نہیں کیا جائے گا. عام طور پر لوگ گردنوں پر مسح کرتے ہیں, کہتے ہیں گردن کھلا رہتا ہے, یہاں دھول آ جاتی ہے, گندگی ہو جاتی ہے, اس لیے اس کو کیا جاتا ہے. میرے بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آج تو کپڑے ماشاءاللہ لوگوں کے بہت ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی تنگی تھی, اس قدر فراوانی اور آسانیاں نہیں تھی جیسے آج کپڑے پر کپڑے انسان پہنتا ہے. یہ سب نہیں تھے, لیکن انسان کا پورا ہاتھ کھلا رہتا تھا, سمجھ گئے. لیکن آپ صرف کونے تک آپ دھلتے تھے, یا اس طریقے سے انسان یہ جو توپ پہنتا ہے
یا پیجامہ پہنتا ہے وہ کیا ہے جو ہے ٹخنے سے اوپر رہتا ہے، آدھی پنڈلی تک انسان اس کو رسد، آدھی پنڈلی تک، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آدھی پنڈلی تک پورا آدھا جو اپنا پاؤں دھلیں آپ جو اس کو دھلیں گے کیونکہ وہ بھی باہر رہتا ہے، اس پر بھی دھول جم جاتی ہے، ایسا نہیں میرے بھائی. وضو عبادت ہے، اور عبادت کا دار و مدار قرآن و سنت پر ہے، قرآن و حدیث پر ہے. قرآن میں، نبی کی حدیث میں، سنت میں اس کا ثبوت ہونا چاہیے، تب انسان اس کے اوپر کرے گا. لہذا گردن کا ثبوت نہیں ہے گردن کے مسح کرنے کا، لہذا اس سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. سر کا مسح ہو گیا، اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے آپ کو، اپنے پاؤں کو دھلنا ہے. پہلے دائنا پاؤں دھلیں گے، اس کے بعد بایاں پاؤں آپ دھلیں گے. کہاں تک دھلنا آپ کو، ٹخنوں تک، ٹخنے تک دھونا آپ کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وارجلکم الی الکعبین، کعبین تک، کعبین اس کو کہتے ہیں ٹخنے کو، یہ ٹخنا، ٹھیک ہے، یہاں تک دھونا انسان کے لیے ضروری ہے. ایڑی کا خاص خیال رکھنا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی وعید ہے جو سوکھی رہ جاتی ہے، جہاں پانی نہیں پہنچا جاتا. عام طور پر آدمی پانی کیا کرتا ہے، اوپر سے گرا لیتا ہے اور پاؤں اوپر ایک دوسرے کے کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہمارا وضو ہو گیا. ہو سکتا ہے اس کا وضو ہو جائے، پانی پہنچ جائے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایڑی تک انسان کا پانی نہ پہنچے. لہذا ایڑی کا خیال رکھنا، کیونکہ پیچھے نظر نہیں آتی ہے، یہ بہت ضروری انسان کے لیے. اگر ایڑی خشک رہ گئی یا پانی نہیں پہنچا کسی بھی حصے میں جہاں پانی پہنچانا ضروری، تو انسان کا وضو نہیں ہوگا. دائنا ہاتھ پاؤں دھلنا آپ کو، اور انگلیوں کے اندر خلال کرنا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اس کو خلال کہا جاتا ہے. دائنا آپ نے دھل لیا، اس کے بعد آپ کو بایاں دھلنا. اسی ترتیب کے ساتھ انسان کو وضو کرنا ہے. اب آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد انسان کو کیا پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے. دعا کیا آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا پڑھنا ہے انسان کو. بہت سارے لوگ اوپر دیکھتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، یہ بھی ثبوت اللہ کے رسول کی سنت سے نہیں ہے کہ انسان اوپر دیکھے آپ انسان جو ہے انگلی اٹھائے، ٹھیک ہے. اور جو آپ وضو کرنا ہے، آپ چاہیں تو ایک ایک بار دھلیں، چاہے دو دو بار دھلیں، چاہے تین تین بار دھلیں. 3 بار سے زیادہ دھلنا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی نے 3 بار زیادہ دھلا، اس نے غلطی کیا، گناہ کیا، اسراف بھی کیا، اسراف فضول خرچی کیا. زیادہ سے زیادہ آپ 3 بار دھل سکتے ہیں. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں کو دھلتے رہتے. کئی بار آپ نے ایک بار پانی لیا اور اس طریقے سے گھما دیا، آپ کا ایک مرتبہ ہو گیا، کافی ہے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں، پھر ایک بار پانی لیجئے، پانی لے کر کے پھر اس طریقے سے کر لیجئے، دوسری بار ہو گیا. اب اور بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، ایک بار اور پانی لے کر کے اس طریقے سے کر لیجئے، 3 بار ہو گیا. اب اس سے زیادہ پانی لے کر کے کرنا یہ اسراف اور فضول خرچی ہے. 1 بار 2 بار 3 بار ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے دائنے ہاتھ کو 1 بار دھلا، بائیں ہاتھ کو آپ نے 2 بار دھل لیا. دائنے پاؤں کو آپ نے 3 بار دھلا اور بائیں پاؤں کو آپ نے صرف 2 بار دھلا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں جی. لیکن پانی زیادہ استعمال کرنا اسراف کے اندر آتا ہے، فضول خرچی کے اندر. اور ہمارے فرماتے ہیں فقد اساء، اس نے غلط کیا، برا کیا. اسراف کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے میں کتنا بھی پانی استعمال کرو کیا مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اتنا ہی پانی کم استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں بھی فضول خرچی ہو جاتی ہے، یہاں بھی فضول خرچی ہو جاتی ہے. اب ایسا نہیں کہ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے پورا مال دے دیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ایسا نہیں شریعت کے اندر. بچوں کو آپ بھوکا چھوڑ کر کے جائیں، فقیر بنا کر کے جائیں. آپ مرض الموت میں ہیں، بیمار ہو گئے انسان، اس کے پاس دولت ہے، پوری دولت مدرسے میں دے رہا ہے، مسجد میں دے رہا ہے، یتیم خانے میں دے رہا ہے. آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ یتیم خانے کی مدد کر رہے ہو، اپنے بچوں کو یتیم بنا کر کے، فقیر بنا کر کے جا رہے ہو، ایسا جائز نہیں. تو ایسا نہیں کہ عبادت ہے جیسا چاہے ویسا ہم کر لیں، تو اپنی مرضی نہیں. ہم اللہ کی مرضی، نبی کی مرضی کے مطابق ہم نے چلنا ہے، قرآن و سنت کے مطابق انسان کو چلنا ہے. تو اس طریقے سے 1 بار 2 بار 3 بار انسان مسح کا. لیکن سر کا مسح ایک ہی بار ہے، کان کا بھی مسح ایک بار ہے. کبھی کبھار اگر آپ نے زندگی میں 2 بار 3 کر لیا یا 3 بار، وہ بھی جائز ہے، وہ بدعت کے زمرے میں وہ چیز نہیں آتی. اسی طریقے سے ہمارے کچھ بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے دوران بہت ساری دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے. نہیں، شروع میں بسم اللہ کہنا ہے اور وضو کے بعد پھر دعا پڑھنا. بیچ میں کوئی دعا ہمارے نبی ثابت نہیں ہے. بہت سارے لوگ دانا دھلتے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دینا. بائیں ہاتھ دھلیں گے کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نام اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دینا. چہرہ دھلیں گے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے کو قیامت کے دن تر و تازہ رکھنا. یہ سب کہنا اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے. شروع بسم اللہ کہیں گے اور وضو کر لینے کے بعد دعا پڑھیں گے بس. دوران وضو کوئی جو ہے ذکر یا کوئی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور یا آپ کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو اس طریقے سے وضو کا مسنون طریقہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. بہت سارے لوگ وضو کرنے میں غلو بھی کرتے ہیں. اپنی آنکھوں کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ اس طریقے سے پانی لوگ ڈالتے رہتے کچھ لوگ. یہ سب صحیح نہیں ہے کہ آپ جو ہے آنکھ کے اندر پانی ڈالیں. آپ نے اس کو دھل لیا یا آپ کے لیے کافی ہے، اس کے اندر نہیں ڈالنا پانی. آپ کو نقصان ہوگا اس میں. پانی اگر چلا جائے آپ کی آنکھ کے اندر تو انسان کو نقصان ہو سکتا ہے. کلی میں کریں گے آپ، ناک میں ڈالیں گے کیونکہ اس کا ثبوت ہے. البتہ ناک میں نہیں کہ آپ ناک کے اندر پانی ڈالیں،
ایسا نہیں. آپ ایک آنکھ کے اندر آپ نے آنکھ کو دھل لیا اس طریقے سے کافی ہے, ٹھیک ہے. یا کان کے اندر انسان پانی ڈالے نہیں, کان کا بھی مسح کیا جائے گا. تو اس طریقے سے وضو کا یہ مصنون طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق دے, چاہے وضو ہو, چاہے نماز ہو, کوئی بھی عبادت ہو, کیونکہ عبادت کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں, اخلاص اور نبی کی سنت اور نبی کے طریقے کے مطابق اس عمل کا ہونا. یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ العزیز قابل قبول ہوگی, اگر ریاکاری سے اور دکھاوے سے پاک ہوگی تو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے, آمین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وضو کا حالت میں کوئی سلام دے, سلام کا جواب دے, اذان کا جواب دے, ایسے عام طور پہ کوئی کسی حالت. اچھا سوال کیا ہمارے بھائی نے کہ اگر انسان وضو کر رہا ہے, کوئی سلام کر لے تو کیا جواب دے گا؟ ہاں جواب دے گا وہ, ٹھیک ہے. یا اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب دینا ہے اس کو, ٹھیک ہے. کھانا انسان کھا رہا ہے, سلام کر رہا تو بھی انسان کھانے کے دوران بھی سلام کا جواب دے گا. آپ اگر نماز میں ہیں تو آپ جواب نہیں دیں گے, ہاتھ سے اشارے سے جواب دیں گے. یا آپ پیشاب پیخانہ کر رہے ہیں, اس کے دوران اگر کوئی اذان ہو رہی ہے تو آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. یا اس طریقے سے کوئی مان لیجیے کسی نے سلام کر لیا اور آپ تک آواز پہنچ گئی, آپ اس دوران نہیں جواب دیں گے. پیشاب کرتے وقت, پیخانہ کرتے وقت, اس وقت جواب نہیں دیں گے. لیکن کھانا کھا رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, یا اس طریقے سے آپ جو ہے یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی سلام کرتا آپ اس کا جواب دیں گے. نماز کے دوران خاموشی سے انسان نماز پڑھتا ہے, وضو کے دوران خاموشی یہ عبادت نہیں ہے. یا اس طریقے سے انسان طواف کرتا ہے, طواف کے دوران کوئی اگر سلام کر لیا تو انسان جواب دے گا اس کا. طواف کے دوران انسان بات چیت بھی کر سکتا ہے, ذکر و اذکار کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے کھانے کے دوران بھی بات چیت کرنا, اللہ کے رسول کے دسترخوان پر کھانا لگتا تھا, آپ بات کرتے تھے, لوگوں کو طریقہ سکھاتے تھے, ایسے کھانا چاہیے, دائنے ہاتھ سے کھاؤ, یہ دعا پڑھو. تو کھانے کے دوران بات چیت کرنا منع نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی سلام کرتا ہے تو آپ اس کا سلام کا جواب بھی دیں, اور کیونکہ سلام کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. جی ہاں, جزاک اللہ خیر. ہمارا کام کرتے ایک گھنٹے کرتے ہیں, ہمارا کام ہم جب بازو بیٹھتے ہیں بعد میں آتا ہوں 10 منٹ بعد راستے میں, یہاں رہتے ہیں ٹائم ختم ہوتا ہے. اس کو کیا اس سے بس میں آپ کا جو سوال ہے, آپ جی جی آپ کا جی جواب یہ ہے, بس والے کو رکائیے آپ کہ بھائی نماز کا نہیں رکتا ہے اگر تو پھر آپ کوشش کریں ان کو جو ہے کیا نام ہے مدیر سے کہہ کر کے کہ بھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, یا 10 منٹ بعد نکلے یہاں سے, اذان ہو جائے نماز پڑھ لیں. جی میں بتا رہا ہوں نا, پوری بات بتا رہا ہوں, سن لیجیے آپ. تو اگر یہ سب نہیں ہوتا ہے تو آپ بس کے اندر نماز پڑھ لیں وقت نکلنے سے پہلے, بس کے اندر. کیونکہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جب پہنچیں گے وقت نکل جائے تو آپ بس کے اندر نماز پڑھیں, جدھر بھی آپ کا رخ رہے گا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, آپ کی نماز ہوگی. وضو کر کے بیٹھے, ہاں جیسے آپ فلائٹ میں مان لیجیے نماز کا وقت نکل جائے گا, اگر نہیں پڑھیں گے جہاں فلائٹ اترے گی تو آپ فلائٹ میں نماز پڑھ لیجیے جدھر بھی آپ کا رخ ہے. لیکن اگر سب سے پہلے کوشش کیجیے ان کو رکوانے کی, مدیر سے بات کیجیے کہ بھائی نماز کا وقت ہے, یہ بولے کہ 10 منٹ کے بعد نکلیے, 10 منٹ سے کچھ نہیں ہو جائے گا, اذان ہو جائے انتظار مت کیجیے, نماز پڑھ لیجیے, فوراً نکل لیجیے, یہ سب کہلوا لیجیے. اس کے بعد اگر نہیں سب نہ وہ گاڑی روکتا ہے, پھر ٹائم نکل جائے گا وہاں پہنچنے کے بعد, پھر آپ کو بس میں نماز پڑھنا ضروری ہے. فتق اللہ مستطاعت. اکثر آدمی نماز نہیں پڑھنے والا ہے, اس لیے گاڑی نہیں. ہاں غلطی اس کی نہیں ہے, یہ اصل بات ہے, غلطی ہماری ہے. ایک بس میں جو ہے مان لیجیے 20 آدمی ہے, 2 آدمی نماز پڑھتا ہے, 2 آدمی نماز پڑھتا ہے, 20 آدمی 18 آدمی نماز نہیں پڑھنے والا. تو یہ اصل مسئلہ ہے, تو غلطی ہماری اس کے اندر ہے. وہ جانتا ہے کہ 18 لوگ نماز پڑھنے والا نہیں ہے, تو اس لیے وہ نہیں روکتا ہے. اگر سب لوگ نماز پڑھنے والے ہوں, بھائی ہم نماز پڑھ کے جائیں گے, دیکھیے روکے گا وہ. جی ہاں, جی